اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ دوستو، آج کی جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ تمام طرح کی پریشانیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ پریشانی کوئی بھی ہو، جب کوئی پریشانی کوئی بھی ہو کا مطلب ہے تو پھر آپ جس بھی کام کی نیت کریں گے وہ آپ کا کام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ شرط کرنا ہے، کیونکہ پانی کی گہرائی کا اندازہ جو ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگانے سے پتہ چلتا ہے، کنارے پہ بیٹھے رہنے سے پتہ نہیں چلتا۔ کسی بھی عمل کو اس وقت تک اب کامیاب ناکام تو انسان ہوتا ہے، اللہ کا قرآن تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے تلفظ صحیح ہوں، آپ کی عربی کی ادائیگی قرآن پاک کی صحیح ہو، اپنی طرف سے کوشش کریں۔ اگر پھر بھی غلطی رہ جائے تو اللہ سے معافی مانگیں اور وظیفہ پڑھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو صبر ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صبر کا دامن نہ ہاتھ سے جانے دیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کے تھک گیا ہوں، دعائیں مانگ کر تھک گیا ہوں اور کسی بھی طریقے سے میرا کام ہوتا ہی نہیں، تب پھر آپ اس عمل کو آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کام چلا دے گا۔ شرط 3 دن کی ہے اور 3 دن آپ اس پہ عمل کر لیں۔ میرا کامل یقین ہے اللہ کے پہ کہ آپ کے کام ہونے لگیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ممکن ہے آپ عمل نہ کریں کہ دوسرا دوست کر لے، اس لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو، آسانی تو کسی معاملے میں بھی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں آج ہی قرآن کریم کی تلاوت سن رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رکھا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات کہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رکھا ہے تو پھر آپ نے اور میں نے مشقت میں رہنا ہی رہنا ہے۔ لیکن اس مشقت میں خوشیاں بھی آنی چاہیے، یہ بھی حق ہے انسان کا۔ آج کی جو ویڈیو ہے، جو دوست بھی اس پہ عمل کر لے گا، صرف دن ہے 3 دن 3 راتیں، لیکن اس کے بعد پھر دوست خود کہیں گے کہ واقعی آپ نے بہت اچھا کلیہ بتایا تھا، بہت اچھے وظائف بتائے تھے۔ دوستو، بہتر تو یہ ہوگا کہ 3 روزے بھی رکھ لیں آپ۔ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی، کوئی وظائف کا ارگر نہیں ہو رہا، تو پھر 3 دن کے لیے اپنے گھر میں ایسے بیٹھ جائیں کہ آپ گویا اس دنیا میں نہیں ہیں، یعنی دنیا سے ملنا جلنا ترک کر دیں، صرف اپنے ایک خاص کمرے میں رہیں یا مسجد میں رہیں اور مکمل 3 دن تک تنہائی اختیار کریں، اور کوشش یہ کریں کسی سے بات بھی نہ کریں۔ ضرورت کے تحت بات کر سکتے، جیسے آپ کو کھانا چاہیے، چائے وغیرہ چاہیے، وہ آپ اپنے گھر والوں سے لیں، لیکن اس کے سوا 3 دن کسی سے نہ ملیں اور 3 دن گوشت بھی نہ کھائیں۔ کرنا دوستو آپ نے یہ ہے کہ آپ نے فرض نمازیں 5 کی 5 ادا کرنی ہیں، اس کے بعد تمام وظائفوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں 3 دن کے لیے۔ گھڑی کے اوپر ٹائم رکھ کے تسبیح نہیں پھیر لیں، گھڑی کے اوپر ٹائم رکھ کے 1 گھنٹہ درود شریف جو بھی آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہو، پھر 1 گھنٹہ آیت کریمہ، پھر 1 گھنٹہ درود شریف، پھر 1 گھنٹہ آیت کریمہ۔ آپ یہ عمل کریں، 3 دن 3 راتیں اور 7 روزے رکھیں۔
اور نیت یہ کر لیں کہ جو میرے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو 3 دن 3 راتیں کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا، آپ کی قسمت جاگ جائے گی، آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں گے جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا بھی کام ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک چیز کی جو میں آپ سے ضرور وہ کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، وہ کیا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم فی دعا کو، جو بھی آپ دعا مانگیں، عربی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، فی دعا کو 7 مرتبہ دہرائیں۔ جیسا کہ آپ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ پڑھیں یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث، تو ہر دعا کو 7 مرتبہ دہرائیں۔ آپ یہ 3 دن عمل کر لیں، اس کے بعد آپ روٹین کے وظائف پڑھیں اور اپنے لیے دعا خیر کرتے رہیں۔ یہ 3 دن آپ نے اعتکاف جو کرنا ہے، اس نیت سے کرنا ہے کہ میرے مالک میری بگڑی بنا دے، میں 3 دن کے لیے تیرا ہوں، میں اب کسی کا بھی نہیں ہوں اس دنیا میں۔ 3 راتیں 3 دن خالصتاً اللہ کے لیے نکال کے اللہ کو یاد کریں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں کامل یقین ہے کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، آپ کے تمام کام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے روٹین میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اپنے ذکر و اذکار کریں اور دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ دوستو، ہم وظائف تو پڑھتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھ کے، لیکن دعا ہم 5 منٹ بھی نہیں مانگتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زور دعاؤں پہ دیا ہے، اتنا زور آپ نے عملوں پہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھ لیں بدر کے موقع پر سب کام کرنے کے بعد آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث، آپ اللہ کو پکارنے لگے۔ آپ نے جو حج کیا، اس حج کی دعا جو ہے وہ کم سے کم 3.5 گھنٹے بنتی ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تہجد جو منقول ہے وہ 8 رکعت ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ ٹائم آپ دعاؤں کو دیتے ہیں، تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ 2 گھنٹے نکالیں ذکر اذکار کرنے کے لیے اور اپنے حق میں دعا نہ کریں، یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ دیکھو، جو بھی آپ نے مانگنا اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے اللہ سے مانگنا ہے، تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ جب یہ ضروری ہے کہ آپ نے عبادت کر کے ہی دعا مانگنی ہے، عبادت کرنے سے پہلے بھی دعا مانگے، جب یاد آ جائے اسی وقت دعا مانگے۔ تو دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جب اللہ کے سپرد کریں تو دعاؤں کا سہارا لیں، اور دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے تقدیر نہیں بدلتی، نماز پڑھنے سے تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر بدلتی ہے صرف دعا۔ جتنی زیادہ آپ اللہ کے آگے اپنی گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا بھلا ہوگا، کیونکہ وہ کائنات کی واحد ہستی ہے، جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جو آج کا میں نے آپ کو عمل بتایا، یہ کوشش ہے کہ 1 گھنٹہ درود شریف، 1 گھنٹہ آیت کریمہ، میں آپ سے کہوں گا کہ 1 گھنٹہ پھر دعا کریں اپنے حق میں، کبھی سجدے میں جائیں، کبھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں، کبھی 4 زانوں بیٹھ کے، کبھی 2 زانوں بیٹھ کے۔ آپ کے جتنے بھی سارے کام ہیں وہ ہو جائیں گے، آپ کی تمام تکلیفیں پریشانیاں وہ دور ہو جائیں گی، کام کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ 3 دن خالصاً اللہ کے لیے نکالیں اور یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ کسی نے کچھ چیز بتلائی ہے۔ اور آخر میں دوستوں سے پھر یہ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور یہ بہت بہترین مجرب نسخہ ہے جو بزرگوں نے بتایا ہوا،
تو اس پہ آپ عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔